حیات الاموات، یہ آپ حضرات کے سامنے اہل حق کا عقیدہ اور اس پر دلائل ذکر کیے جا چکے ہیں۔ اب اس مسئلہ پر اہل بدعت کے شبہات، اب جس نے پہلے یہ مسئلہ پڑھ لیا، تنقید وغیرہ سمجھ آ گئی تو اس کے لیے بالکل آسان ہے کہ اصل مابین نزاع آپ حضرات نے دیکھا تین چیزیں مابین نزاع تھی۔ ایک کیفیت موت کہ حضرات انبیاء کرام کے لیے موت انفقاق کے روح کے ساتھ ہے یا حبس روح، اور دوسری چیز تھی روح کا بدن میں اعادہ یا تعلق تصرف یا ایسا تعلق جس سے بدن میں ادراک دنیاوی پیدا ہو جائے، اور تیسری چیز تھی سما یعنی ادراک دنیاوی۔ اس پر میں نے آپ حضرات کے سامنے تقریباً 50 کے قریب آیات جو آپ کے کاغذات پر موجود ہیں اور تھی وہ ذکر کیے ہیں۔ اب ہمارے جو فریق مخالف اہل بدعت ہیں، ان کا پہلی شک کیفیت موت، اس پر وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہی نہیں، صرف اپنی عوام کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اکابر کی رٹا بھی لگاتے ہیں، لیکن اس شک پہ گفتگو کرنے کی ہمت نہیں۔ دوسرا کہ حیات الاموات پر، اس پر بھی وہ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں، حالانکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے یہ بات مفصل ذکر کی کہ اصل جھگڑا وہ حیات الاموات کا ہے، نہ حیات النبی اور حیات الانبیاء کا۔ اور ہمارا فریق مخالف ہر کافر، ہر مردے کو اس قبر میں اعادہ روح یا تعلق روح کے ساتھ زندہ سمجھتا ہے، اور یہ ان کا سب کا متفقہ عقیدہ ہے کہ ہر مردہ زندہ ہے۔ انبیاء کی حیات کا نام صرف القاء الشبہات کے قبیل سے ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کی غرض سے۔ یہ بات بھی آپ کے سامنے مفصل آ گئی۔ تیسرا حیات الانبیاء میں بھی وہ حضرات، میں نے آپ کے سامنے 3 طریقوں سے حیات النبی کو ثابت کیا کہ حیات النبی کے اس بات کے 3 طریقے ہیں۔
لیکن وہ اب بھی کہتے ہیں یہ منکر حیات منکر حیات منکر حیات، یہ بھی پراپاگنڈا مہم۔ تو چاہیے تجھے تھا کہ اس مسئلہ کی تنقیح ہوتی، لیکن وہ تنقیح کے لیے بالکل تیار نہیں۔ گول مول لفظ حیات سے تو ان کا عقیدہ ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حیات لفظ حیات میں تو کوئی جھگڑا نہیں، یہ تو مابین نزاع ہے ہی نہیں۔ جھگڑا یہ ہے کہ ارواح مبارکہ موت کے بعد ان ابدان عنصریہ میں ہیں یا نہیں، یا ارواح کا ان ابدان کے ساتھ ایسا تعلق کہ جس کی بنیاد پہ جسم میں ادراک دنیاوی ہو، یہ ہے یا نہیں۔ تو نہیں پر آپ نے 50 کے قریب ایتیں سن لی، اب ہے اس میں ہمارا وہ فریق مدعی ہے کہ ثابت یہ کرنا ہوگا کہ حضرات انبیاء، جہاں تک عام مردوں کی بات ہے، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں، صرف وہ بہانہ بناتے ہیں عذاب القبر۔ عذاب القبر کی بات انشاءاللہ وہ میں کر دوں گا، وہ صرف ان کا بہانہ۔ باقی ایک روایت تھی ابو داؤد مشکات سے، اس کا میں جواب عرض کر چکا ہوں، منہال ابن عمرو والی تعاد روحہ، اس کا جواب ہو چکا ہے۔ اب وہ چونکہ مسئلہ لے آتے ہیں صرف حیات الانبیاء کا، تو اس لیے آپ کے کاغذات پر جو ان کے شبہات ہیں جو وہ پیش کرتے ہیں عام طور پر وہ لکھے ہیں اور ان پر اشارات ہیں۔ تو اس سے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ مسئلہ صرف یہ ہے، مسئلہ میں وضاحت سے بتا چکا ہوں۔ سب سے پہلا مسئلہ ہے ہی ہر مردے کافر مشرک کی حیات کا۔ ان کے نزدیک جیسے کافر قبر میں زندہ، اسی طرح نبی بھی قبر میں زندہ، کوئی تخصیص نہیں، لیکن صرف فراڈ پر لوگوں کو دھوکہ دینا۔ اسی طریقہ سے لفظ حیات پہ بھی کوئی جھگڑا نہیں، حیات میں 3 طریقوں سے ثابت کر چکا ہوں۔ ہم حیات الشہداء کے بھی قائل ہیں، حیات الانبیاء کے بھی، حیات النبی کے بھی، اور جس طریق پہ ہم ثابت کرتے ہیں ان کے باپ کا بھی بس نہیں تھا اس طریق سے ثابت کرنا۔ تو اب وہ بیچارے یہاں پر بھی ششو پن کا شکار ہیں، گفتگو میں عام عنوان نہیں رکھتے، لیکن جب آگے وضاحت کرتے ہیں، دلائل پیش کرتے ہیں، تو پھر روایتیں لے آتے ہیں۔ مردہ جوتوں کی آڑ سنتا ہے، ان سے پوچھو یہ انبیاء کی بات ہے، انبیاء کب جوتوں کی آڑ سنتی؟ بدر میں مردوں نے سنا تھا تو وہاں انبیاء مدفون تھے، بدر میں وہاں تو ابو جہل پڑا تھا۔ تو یعنی بزدلی کا عالم یہ ہے کہ اگر تمہارا عقیدہ جیسے ہے اور سماع الموتا کتاب بھی تم نے لکھ ماری، اور تسکین الصدور حیات الاموات تسکین الصدور فی احوال الموتا، یہ اس عنوان پہ گفتگو کرنی چاہیے، لیکن بالکل نہیں کریں گے، انہیں پتہ ہے کہ دامن بالکل خالی ہے۔ پھر اگر نہیں کرنی تو پھر حیات الانبیاء پہ گفتگو کرو۔ حیات النبی پر پھر کلیب بدر کہاں سے آ گیا؟ وہاں تو مشرک پڑے تھے۔ یعنی بالکل مسئلہ کو خلط ملط کر دیا۔ تو اب ذرا دیکھیں ہمارے اس فریق مخالف کے پاس، اہل بدعت کے پاس
حیات الانبیاء جو ان کا عقیدہ ہے کہ روح بدن میں ہے یا روح کا تعلق حیات بدن کے ساتھ ہے، 30 پاروں والے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ پورے قرآن میں ایک آیت بھی نہیں ہے۔ آپ ان سے مطالبہ کریں کہ صرف ایک آیت لائیں کہ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی ارواح مبارکہ ان ابدان عنصریہ کے اندر ہیں یا ارواح کا ان ابدان کے ساتھ تعلق حیات ہے۔ لاؤ ایک آیت صرف، لیکن ایسی ایک آیت بھی 30 پاروں والے قرآن میں موجود نہیں۔ اس کے بعد نمبر 2، اچھا یہ بات جو ہے ان کے ذمہ دار علماء کو احساس بھی ہے۔ مولانا سرفراز خان صفدر نے حیات الانبیاء کی جہاں بحث کی تو اس نے کوئی آیت نہیں لکھی، پہلی دلیل ہی روایت شروع کی، روایت سے پہلی دلیل، دوسری دلیل، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں پہ بریک، اور وہ حیات الانبیاء میں صرف روایات لائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا اپنی جان کے ساتھ بھلا ہے کہ چلو قرآن میں گڑبڑ نہیں کی، اور جو آج کل کے چیلے چانٹی رینٹ والے خطیب اور بناسپتی مناظرین، تو یہ کہتے ہیں ہمارے پاس 10 آیات ہیں، 10 آیات، اور وہ آیات کیا ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ آیات ہیں۔ تو اس لیے ذرا ذہن میں رکھنا کہ اصل مابین نزاع وہ ذہن میں رکھ کے ہمارا مطالبہ ہے صرف ایک آیت، صرف اور صرف ایک آیت اس پورے قرآن میں موجود نہیں۔ اور نمبر 2، حدیث متواتر، ذخیرہ احادیث میں ایک بھی حدیث متواتر ایسی نہیں جس کا یہ مطلب ہو کہ حضرات انبیاء کی ارواح ان ابدان کے اندر ہیں یا ارواح کا ان ابدان کے ساتھ تعلق ہے۔ تو آپ نے اصول میں پڑھا، سب اہل سنت متفق ہیں کہ عقیدہ کی اس بات کے لیے کیا کون سی دلیل چاہیے؟ خبر واحد یا خبر متواتر؟ قرآن مقدس کی آیت ہو یا خبر متواتر ہو، یہ ان کے بھی مسلمات میں سے ہے اور ان کے مسلمہ اصول میں سے ہے، لیکن یاد رکھو ایک بھی حدیث متواتر نہیں۔ نمبر 3، ایک بھی خبر واحد صحیح، خبر واحد ہو، صحیح ہو، سری ہو، کیا کہہ رہا ہوں؟ خبر واحد ہو، صحیح ہو، سری ہو، جس میں یہ ہو کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح مبارکہ اس بدن کے اندر ہیں یا ارواح کا اس بدن کے ساتھ ایسا تعلق ہے کہ انبیاء کرام ادراک دنیاوی ابدان میں سننا، دیکھنا وغیرہ، تو ایک خبر واحد صحیح بھی ہو اور سری بھی ہو ذخیرہ احادیث میں نہیں ہے۔ یہ 3 چیلنج میں کر رہا ہوں، آیت بھی نہیں، خبر متواتر بھی نہیں، خبر واحد صحیح سری، صحیح سری، خبر واحد بھی نہیں۔ چوتھے نمبر پر اصحاب رسول میں سے کسی ایک صحابی کا قول، کسی ایک صحابی کا عقیدہ
ایک صحابی کا قول کہ حضرات انبیاء کرام کی ارواح ان ابدان میں آ جاتی ہیں اور ابدان مبارکہ کے اندر ہوتی ہے، یا ارواح کا اس جسم کے ساتھ تعلق حیات ہوتا ہے۔ 1.25 لاکھ سے زائد صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کا قول اور عقیدہ بھی اس پر موجود نہیں۔ پوری زندگی آپ مولوی بنیں، ان کے پاس جائیں، ان سے منتیں کریں اور پھر دیانتداری کے ساتھ ان کی ان باتوں کو آپ چیک کریں اور اس میں غور و فکر کریں۔ ہم یہ نہیں پابندی لگاتے کہ ہمارے علاوہ آپ کسی کو سنیں، نہیں، آپ سب کو سنیں، لیکن دیانتداری کے ساتھ میں جو یہ 4 باتیں میں نے کی کہ کسی ایک صحابی کا قول بھی موجود نہیں، اس کو آپ پوری زندگی تلاش کریں، کہیں سے مل جائے تو مجھے بتا دینا۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے۔ اور نمبر 5، 4 اماموں میں سے اہل سنت کے 4 امام اور ان کے شاگردان علماء متقدمین، ان میں سے کسی ایک کا عقیدہ بھی یہ نہیں کہ حضرات انبیاء کرام کہ ارواح مبارکہ دفن کے بعد ان ابدان میں ہیں یا ان ارواح کا ان ابدان کے ساتھ تعلق حیات ہے۔ 4 اماموں میں سے ایک امام کا، ان کے شاگردوں میں سے کسی ایک کا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آئیے بات؟ قرآن میں بھی نہیں، حدیث میں بھی نہیں، صحابہ میں بھی نہیں، اور ائمہ متبوعہ میں سے بھی نہیں ہے، قطعاً نہیں۔ فمن ادعا فعلیہ البیان مع البرہان ولا یمکنہ الی یوم المیزان۔ لائے اچھا جی، تو اب انہوں نے جو بعض شبہات پیش کیے، آپ ذرا صرف موازنہ کرنے کے لیے اس طرف آئے۔ ہاں یہ بات بھی بتا دوں، یہ مسئلہ چلا ہے بہقی اور سیوطی سے۔ بہقی، سیوطی، سمہودی، اور پھر اس مسئلہ کو عروج ملا ہے المحند کے نام پر۔ المحند 14ویں صدی کا سب سے بڑا فراڈ ہے، سب سے بڑا فراڈ المحند۔ اچھا، مزے کی بات ہے کہ المحند کا نام لیتے ہیں لیکن مانتے نہیں، یہ بھی عجیب بات ہے۔ طالب علموں کو دھوکہ دیں گے المحند۔ اچھا، ان کے سارے بڑے چھوٹے المحند پر ان کا اتنا پختہ ایمان ہے کہ اگر منکر نکیر نے پوچھا نا ما دینوں کا، تو کہ دینی المحند، آگے انہوں نے یوں کہنا ہے، اتنے پختہ ہے، لیکن بے ایمان اتنے ہیں کہ المحند کے بھی منکر ہیں، المحند بھی نہیں مانتی۔ دعویٰ ہے ورنہ وہاں حیات دنیاویت اللہ برزخیہ مانے، المحند میں آپ کی حیات دنیاوی ہے، برزخی نہیں ہے۔ اور یہ لوگوں کیا کہتے ہیں، دنیاوی بھی برزخی بھی، دنیاوی یوں برزخی یوں، لیکن المحند میں دنیاویت لا برزخیہ۔ یہ جو گمان ہے یہ المحند کی تفسیر پڑھاتا ہے، یہ جو تحقیق مسائل ہوتا ہے المحند کی
المحند ہی پڑھاتا ہے، اور گدھا اتنا ہے کہ المحند مانتا نہیں ہے۔ اور اچھا، آج یہ المحند پہ گفتگو بھی کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ہم نے المحند کی وہ پوزیشن ان کو بتا دی کہ للڑ ملا زہر نہیں، زہر کا ڈرم پی لے گا یہ آذری مذہب والا، لیکن کبھی بھی آذری پارٹی اپنی المحند پہ بھی گفتگو کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، یہ ان کے لیے نیا تحفہ، ان کو چیلنج کرو، چھوڑو ساری چیزیں جو کچھ المحند میں، آؤ اس کو صحیح ثابت کرو۔ تو ہمارے ساتھی ہوتے ہیں سادہ، ان کو کہو کوئی ادھر ادھر تم یہ مانو، یہ بتاؤ المحند مانتے ہو نہیں مانتے؟ اگر المحند مانتے ہو آؤ المحند پہ گفتگو ہے۔ ہاں بھائی، تو المحند بھی مانتے نہیں، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ۔ جو قرآن سے ایسا غدار ہے وہ المحند کیا مانے گا؟ پھر آگے اگر چلو تھوڑا تبصرہ اور بھی سن لو، ان کے شبہات تو ہیں ایسے بھائی۔ تو اس سے آگے چلو، پہلے المحند کو معیار ایمان بنایا، وہ معیار ایمان ہے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ المحند، اس کا نام المحند نہیں ہے، اس کا نام ہے التصدیقات لدفع التلبیسات، یہ ان کو بھی پتہ نہیں ہوگا۔ اور یہ کتاب المحند تو بالکل جعلی اور من گھڑت ہے، اس کی تو حیثیت ہی کوئی نہیں۔ اصل میں مسئلہ یہ تھا کہ احمد رضا خان یہ سعودیہ گیا، اور سعودیہ میں ترکی حکومت تھی عثمانیہ، اور وہ اہل بدعت تھے جس پر سب علماء کے تبصرے موجود ہیں۔ شامی جیسا آدمی بھی ان سے پریشان ہے، ملا علی قاری پریشان ہے کہ انہوں نے حرم کو بدعات سے پر کر دیا عثمانیہ، اور اس کا زوال بھی اسی لیے ہوا کہ انہوں نے بدعات اختیار کی جو سلطنت عثمانیہ تھی۔ تو اس دوران احمد رضا خان پہنچا، اس نے چند عبارات میں قطع مرید کی، مثلا کہ نانوتوی ختم نبوت کا منکر ہے۔ اس نے عربی میں ایک تحریر لکھی حسام الحرمین، وہ میرے پاس ہے، حسام الحرمین۔ اس میں اس نے کہا کہ ہمارے ہندوستان میں ایک فرقہ پیدا ہوا مرزا قادیانی وغیرہ، اور دوسرا انہی کے ہم نوائیں قاسم نانوتوی، وہ نبی پاک کی ختم نبوت کا منکر ہے، اور مولانا خلیل احمد، یعنی بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں نبی کا علم جانوروں کے برابر ہے، اور تھانوی اس نے کہا کہ سبھی مجنون، جانور، پاگل، ان کا علم اور نبی کا علم برابر ہے، اور وہ ان کا نظریہ ہے کہ نبی پاک موت کے بعد مٹی سے مٹی ہو گئے اور گل سڑ گئے، آپ کا وجود۔ تو یہ اس طرح اس نے چند ایک سوال بنائے، اور اس وقت کے حرم کے علماء کے سامنے یہ بات پیش کی کہ اس فرقے کا حکم کیا ہے۔ تو وہاں پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے علماء نے یہ فتویٰ دیا کہ یہ لوگ مرتد ہیں، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ یہ کتاب لے کر احمد رضا خان وہ فتویٰ لے کے ہندوستان آیا، اور مقصد احمد رضا کا یہ تھا کہ یہ لوگ تحریک جہاد کا حصہ تھے انگریز کے خلاف، یہ جتنے ہمارے اکابر تھے۔ تو احمد رضا کا مقصد تھا ان کو بدنام کرنا کہ یہ مسلمان ان کا ساتھ نہ دیں، اور اصل میں یہ انگریز کے اشارے پہ سب کچھ ہوا۔ تو ہندوستان میں کوہرام مچ گیا کہ مکہ مدینہ کے علماء نے فتویٰ دے دیا، اور انہوں نے کہا کہ علماء دیوبند سارے مرتد ہیں، واجب القتل ہیں، فلاں فلاں۔ تو وہاں پر مولانا حسین احمد صاحب مدنی
رحمہ اللہ کے والد یہ عرب میں تھے، اور یہ جو مشہور ہے مولانا 18 سال درس حدیث پڑھایا، یہ جھوٹ ہے، ان کی آپ بیتی میں موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں میرا والد وہاں کام کرتا تھا، اس سلسلے میں ان کے ساتھ جاتا اور ہندوستانی طلباء کو صرف نہ پڑھاتا، اور اسی طرح مجھے عربی نہیں آتی تھی، مولانا حسین المدنی نے خود لکھا ہے مجھے عربی نہیں آتی تھی تو میں ان کو پڑھاتا، پھر اس کے بعد آخر میں ان کو مقام بھی ملا اور مدرسے میں پڑھانے کا موقع بھی ملا۔ لیکن یہ جو ہمارا مبالغات القوم ہے، ان سے ذرا ہوشیار رہو کہ بات کیا کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ تو مولانا مدنی وہاں تھے اس دوران، لیکن ان کی جان پہچان نہیں تھی، نہ اوپر رسائی تھی، نہ علماء سے واقفیت تھی۔ تو پھر اس کے بعد مولانا خلیل احمد سہارنپوری رحمت اللہ علیہ، جو حضرت گنگوئی کے شاگرد تھے اور بہت مضبوط عالم تھے، جن کی کتاب براہین قاطعہ موجود ہے، ان کے ذمے لگایا گیا کہ علماء حرمین کو صفائی کے طور پہ خط لکھا جائے، اور ان کو کہا جائے کہ ہمارا یہ کوئی عقیدہ نہیں کہ آپ کے بعد نیا نبی پیدا ہو جائے، ختم نبوت میں فرق نہیں، یا ہر سبھی مجنون ڈنگر جانور کا علم رسول کے برابر ہے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر کی زیارت کرنا یہ کوئی شرک ہے اور کفر ہے۔ اور اس وقت وہابی تحریک جو آج حرم پر ہے، حرمین پر جن کی حکومت ہے، اس وقت ان کا غلبہ ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک سوال یہ بھی کیا کہ ان وہابیوں کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے، یہ جو محمد بن عبد الوہاب وغیرہ کی تاریخ ہے تو اس کے بارے میں بھی سوال ہے، کچھ سوال ہے، دلائل الخیرات پڑھنی چاہیے یا نہیں، یا فلاں، اس طرح کے سوالات تھے۔ خیر، مولانا خلیل احمد سہارنپوری نے جواب لکھا، خط لکھا، اس خط پر بزرگوں کے دستخط ہوئے کہ ہمارے یہ عقائد نہیں ہیں جو ہمارے ذمہ لگائے گئے اور ہم پر کفر کا فتویٰ دیا گیا۔ وہ خط حرمین پہنچا تو ان میں جو اہل حق علماء تھے، بعض تو تھے پکے بدتی اور انہوں نے تو رجوع نہیں کیا، اور جو اہل حق ان میں علماء تھے انہوں نے پھر اس رسالہ پر دستخط کی، اس خط پر، اور انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان ہیں، ان کو کافر نہ کہا جائے، اور غلط فہمی کے بنیاد پر پہلا فتویٰ تھا، ہمیں ترجمانی غلط کی گئی۔ خیر، یہ ایک لمبا موضوع ہے، احمد رضا نے کیا کیا دھوکہ کیا، کیا کیا فراڈ کیا۔ تو وہ خط، بس اتنا واقعہ پیش آیا۔ اب وہ خط ہے کہاں؟ جو جوابی تھا مولانا خلیل احمد صاحب نے لکھا اور اس کا نام التصدیقات تھا، وہ کہیں بھی نہیں مل رہا۔ وہ اللہ جانے ان کے پاس گیا، پھر واپس آیا، پھر نہیں۔ تو وہ خط جو مولانا خلیل احمد نے جوابی لکھا تھا وہ کہیں بھی نہیں ہے۔ اب مولانا وفات پا گئے۔ مولانا کی وفات کے کئی سال بعد التصدیقات نامی وہ خط ظاہر ہوا۔ التصدیقات نامی وہ خط ظاہر ہو گیا، لیکن مولانا جو اصل مجیب تھے وہ تو پہلے وفات پا گئے۔ اب اس خط کا بھی، وہ جو التصدیقات ہیں اس کا بھی کہیں وجود نہیں ہے۔ یہ جو المہند نام کی مصیبت ہے یہ جیلم سے آئی ہے۔ جیلم میں ایک مولوی تھا، چکوال جیلم میں مولوی عبد اللطیف اور قاضی مظہر حسین۔ یہ مولوی عبد اللطیف اور قاضی مظہر حسین، یہ دو بزرگ گزرے ہیں چکوال میں، اور انہوں نے ایک رسالہ شائع کیا المہند کے نام پر، اور اوپر لکھ دیا یعنی عقائد علماء دیوبند
اور انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ جو خط لکھا تھا مولانا خلیل احمد صاحب نے یہ وہی خط ہے المہند والا، حالانکہ المہند پر جو موجودہ المہند ہے کام گڑبڑ نہ ہو جائے، وہ خط تو ادھر گیا، اللہ جانے وہ کہاں گیا، پھر وہ اگر ہندوستان میں شائع ہوا تصدیقات اس کا بھی کوئی پتہ نہیں کدھر گیا۔ اور یہ جو المہند مولودہ یہ المہند شریف آئی ہے جیلم سے، اور قاضی مظہر صاحب اور عبد اللطیف صاحب یہ دو صاحبان ہیں، انہوں نے اس کو شائع کیا بڑے رنگ روغن کے ساتھ، اور یہ المہند قرآن ثانی بن کے اس کا نزول ہوا، اور انہوں نے کہا کہ وہی پرانا وہی سلسلہ ہے۔ اب یہ جو المہند ہے اس کو آپ دیکھ لیں، اس پہ دستخط ظاہر کیے گئے مولانا تھانوی صاحب کے۔ اچھا، المہند کی عبارت دیکھیں اور مولانا تھانوی کی بیان القرآن دیکھیں، دونوں آپس میں ٹکراؤ ہوئے۔ بیان القرآن جو حضرت کی کتاب ہے اس میں حیات الانبیاء بالکل وہی لکھا ہے جو ہمارا نظریہ ہے، اور المہند میں وہ لکھا ہے حیات دنیاویۃ لا برزخیہ۔ اسی طرح مولانا مفتی عزیز الرحمان کے دستخط ہے، اور فتاوی دارالعلوم دیوبند دیکھیں تو اس میں عقیدہ ہمارے والا لکھا ہے، اور المہند میں دستخط بھی ہے مفتی عزیز الرحمان کے، مفتی کفایت اللہ کے بھی وہاں دستخط ظاہر کیے گئے، حالانکہ مفتی کفایت اللہ کا کفایت المفتی دیکھیں وہاں عقیدہ ہمارے والا لکھا ہے، اور ادھر المہند پہ ان کے دستخط ظاہر کیے گئے۔ اسی طرح مولانا اور جو حضرات ہیں ان کے وہاں دستخط ظاہر کیے گئے المہند پر، لیکن ان کی اپنی کتابوں میں عقیدہ اور لکھا ہے، المہند اور عقیدے پہ دستخط ہے۔ تو یہ سب سے بڑی کبھی دلیل ہے کہ المہند وہ قطعاً نہیں جس پر اکابر نے دستخط کیے تھے، اگر وہ المہند ہوتی تو اکابر کی اپنی کتابوں کے خلاف وہ عبارت نہ ہوتی۔ جب المہند اپنی کتابوں کے خلاف ہے، انہی مصنفین ادھر ان کے دستخط ہیں، ادھر سب ان کی کتابیں اس کے خلاف ہیں، تو اس سے بڑی وزنی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ یہ المہند جعلی ہے اور یہ نرا فراڈ ہے، اور اس کو مخصوص طریقے پہ پیش کیا گیا قرآن مقدس کے مقابلہ میں، اور پھر تسلیم اس کو بھی نہیں کیا گیا۔ تو پہلے ان سب نے کہا المہند میں جا رہے، پھر پیدا ہو گئی تسکین الصدور، اس کا سن ولادت بعد میں وہ آ گئی، پھر انہوں نے شور شروع کر دیا کہ تسکین الصدور یہ معیار دیوبندیت ہے، یہ معیار ایمان ہے۔ پھر ماسٹر اکاڑوی کا دور آیا، تو ماسٹر اکاڑوی نے کہا یہ مولوی سرفراز یہ پہلے مماتی رہا، لہذا جو ایک دفعہ مماتی ہو جائے اس پہ ہمیں کوئی اعتماد نہیں، اس لیے مولانا عبدالشکور ترمذی کو کہا ترمذی کو تو کھڑا ہو۔ پھر آگے ہدایت الحیران اور رسالہ حیات الانبیاء، اب انہوں نے شور بچایا کہ یہ معیار ایمان ہے، یہ معیار دیوبندیت ہے۔ اس کے بعد پیدا ہو گئی تسکین الاذکیاء، خرافات اکاڑویہ، انہیں کہا یہ معیار ایمان ہے۔ اس کے بعد آئی قبر کی زندگی، یہ اکاڑوی کا شاگرد ہے نور محمد ترنی، انہیں کہا یہ معیار ایمان ہے، قبر کی زندگی۔ اب یہ بیچارے ان کو کہو کوئی ایک کتاب متعین کرو خدا کے لیے، اسی المہند پہ پکے ہو جاؤ، یا تسکین الصدور میں جو کوئی لکھا ہے اس پہ پکے ہو جاؤ، یا حیات الانبیاء رسالہ میں جو کوئی لکھا ہے اس پہ پکے ہو جاؤ، کوئی ایک منہ کرو۔ اور پھر یہ سب کی سب کتابیں آپس میں لڑ رہی ہیں، آپس میں لڑ رہی ہیں۔ تو بہرحال عوام کو اب مطمئن کرنے کا عجب انداز آیا، ایک نیا بھی آ گیا ماشاءاللہ خوشبو والا عقیدہ، وہ ایک نئی المہند بن گئی، اور اس پہ تو 100 سے زیادہ اکابر کے دستخط ہے، اکابر مجرمیہ ان کے دستخط ہے
وہ آ گیا خوشبو والا عقیدہ. اب خوشبو والے عقیدے میں جو کچھ ہے وہ بھی المعنت کے خلاف ہے، تسکین و صدور کے بھی خلاف ہے، اور وہاں پر میرے شٹلیات ہیں. اب ایک ہے ان کا کوڈ جو آپ کو بتا رہا ہوں، وہ ہے اکابر. اکابر، ہم اکابر کے اندھے مقلد ہیں بس. اکابر کے اندھے. اب اکابر کون ہے یہ کوئی پتہ نہیں، اکابر کوئی پتہ نہیں. کہتے ہم اکابر کے اندھے مقلد، اور اکابر خود بنے ہوئے. اور اکابر بنا یوسف لدھیانوی ہمارا اکابر ہے، کراچی والا، کیونکہ وہ پہلے مر گیا ہے. یہ کیسے؟ وہ تو کباڑ خانے کا کام کرتا تھا کراچی میں، سائیکل پہ یہ کاروباری تھا. اور اس بندے کو یہ نہیں پتا یوسف لدھیانوی کو کہ بریلویہ کے ساتھ ہمارے عقائد میں اختلاف ہے یا فروع میں. اس کو توحید کا نہیں پتا یوسف لدھیانوی کو، اور انہوں نے اٹھا کے اس کو اکابر بنا دیا. اور اکابر آیا رفیع، ادھر صوفی سرور. خدا کا نام مانو، کوئی اکابر کا بھی کوئی حد بندی کرو. جو سوفڑ اور مکار اوپر دوپٹہ کر لے، منہ ذرا بنا لے. ابھی کوشش ہے سلیم اللہ خان بھی اکابر بن جائے، اس کو بھی کہتے ہمارا اکابر. اکابر مجرمیہ، اکابر فلانا اکابر. اب یہ ایسا مبہم لفظ ہے اکابر، جس کا نہ کوئی حد ہے نہ کوئی حدود اربع ہے. ہم اس کو کہتے ہیں خدا کے بندوں، کوئی اکابر کا بھی کوئی حد رکھو. یہ جو آدمی مر جائے ہفتے کے بعد اکابر بن جاتا ہے، مہینے کے بعد اکابر. یہ ایسا ابہام ہے. اب سب سے بڑی دلیل ہے اکابر. اور ابھی ماشاءاللہ ماسٹر اکاڑوی بھی بن گیا اکابر. اس کو تو کہتے ہیں زبدۃ المحدثین. اور پہلے صفحے پہ شروع مقدمہ میں لکھا ہے تجلیات صفدر کے کہ بھائی امین نے باقاعدہ دورہ حدیث بھی نہیں کیا تھا. ہاں تو وہ بن گیا اکابر. تو یہ اب دلیل ہے اکابر. اور اکابر کی حد کوئی نہیں. ایسا عیسائیوں والی تسلیس ہے کہ کوئی سمجھ نہیں بھئی کون اکابر، بھئی کوئی متعین تو کرو. ہم نے انہیں کہا کہ 5 علماء دیوبند میں سے، اکابرین میں سے وہ متعین کر لو اپنی مرضی کی. اکابرین دیوبند سے کرو چلو، ورنہ ہمارا نظریہ کچھ اور ہے. ہمارے ہاں اکابر جو صحیح اکابر ہیں ان کا اطلاق اصطلاح ہے 3 صدی تک. متقدمین یہ ہمارے اکابر ہیں، اور جو متاخرین ہیں سب مقلدین ہیں. اور مقلدین کے بارے میں ضابطہ یہ ہے کہ ان کی تو فروعی مسائل میں بھی بات حجت نہیں چاہے جائے کہ عقائد کے باب میں پیش کیا جائے یا عقیدہ ان سے ثابت کیا جائے. خیر، تو ہم کہتے ہیں چلو 5 دیوبندی اکابر وہ پیش کر دو جن کی ہر بات آپ مانتی. تو اب جب میری کتاب اکابر کا باغی کون آیا تو 20-21 میٹنگیں ہو چکی ہیں کہ اس کا ہم جواب لکھیں. اور آخر میں یہی سوچ کے جواب ختم ہو جاتا ہے کہ اس کا جواب لکھیں کیا، کیونکہ اس میں ایک طرف اکابر کی عبارتیں، ایک طرف ان اکابر کے باغیوں کی عبارتیں، اور اکابر پر یہودیت کا الزام، خارجیت کا الزام سب. یہ جو پیر عزیز الرحمان ہے، ادھر چور چوک میں وفاق المدارس کی میٹنگ تھی، تو یہ بیچارہ اٹھ کھڑا ہوا. اس نے کہا او جی مولوی خضر ادھر ہمارا پڑوسی ہے، اور اس نے اکابر کو یہودی لکھا ہے، اور مجھے ہر جمعے پہ کافر کہتا ہے. کافر کو یہودی لکھا ہے. میٹنگ وفاق کی ہو رہی ہے، کوئی ادھر کی بات کر، امتحان کی. خیر وہ ایک صاحبزادہ تھا آگے،
وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا نہیں مولوی خضر کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں ہے، ہمارے پاس ایک اور مولوی تھا وہ کھڑا ہوا، اس نے کہا بے غیر تھا۔ اس نے کہا پیر کو کہ آپ ابھی ادھر ٹھہرے، میں ابھی ان کو بلاتا ہوں، آمنے سامنے گفتگو ہو، آمنے سامنے بات ہو۔ تو پیر صاحب کا نقض وضو ہو گیا، انہوں نے کہا میرا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اللہ کا، جلدی اللہ کی طرف بھاگا، پہلے شیطان کی طرف تھا۔ تو اب ان کی یہ حالت ہے، تو پہلے بھائی متعین کرنا چاہیے نا بھائی اکابر کس کو کہتے ہیں، ہاں نہیں تو تم بھی ہمارے اکابر ہو، تو پھر ہمارے بھی تو اکابر ہیں، کوئی حدود ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے۔ طالب الرحمان سے ہمارا مناظرہ ہوا تھا عقائد علماء دیوبند پر، تو میں نے اسے پوچھا، خیر وہ لمبی داستان ہے، میں نے اتنا پوچھا کہ علماء دیوبند اب کس کو سمجھتی، اور ان کے عقائد کفریہ شرکیہ، کفر شرک کی تعریف کر، اور علماء دیوبند متعین کر اور عقائد متعین کر۔ یہ کہتے ہیں جنہوں نے دیوبند بنایا، میں نے کہا وہ تو مصری تھے، وہ تو علماء دیوبند نہیں تھے، وہ تو سارے مصری ہیں چنائی والے، انہوں نے دیواریں شواریں بنائی۔ اور ان سے پوچھو خدا کے بندے اکابر کس چیز کا نام ہے، ہمیں بھی بتایا جائے، کوئی ان کا حدود اربا ہو، اور ان سے بڑا باغی دنیا میں نہیں اکابر کا۔ آپ وہ کتاب پڑھیں اکابر کا باغی کون۔ ہاں تو اب ذرا آؤ، نماز کا کتنا ٹائم رہتا ہے؟ چلو آؤ جی، سب سے پہلی دلیل شبو، ذرا غور سے دیکھنا ہے، اور آپ بالکل غیر جانبدار بن جائے بطور جج کے، نہیں نہ میری رعایت کرنی ہے نہ کسی کی، آپ نے مسئلہ دیکھنا ہے لیکن انصاف کرنا چاہتے، بے انصافی نہیں کرنی۔ اور آپ نے ہمارے دلائل بھی دیکھ لیے، اب ان کے بھی دیکھو اور پورے غور و فکر کے ساتھ فیصلہ کرو۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ میرا مسئلہ مانیں، بالکل نہیں، آپ کے سامنے ہر چیز آ رہی ہے۔ من ہلاک عن بینہ، جو جہنم میں جانا چاہے کھلا روٹ ہے، ہاں موٹر وے جا رہا ہے، اور جو دوسری جنت میں آنا چاہے وہ قرآن کی طرف ہے۔ وَاسْأَلْ سورہ زخرف آیت نمبر 45، وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا، سوال کرو من ارسلنا، ان سے کہ بھیجا ہم نے، من قبل کا تجھ سے پہلے، مر رسولنا ہمارے رسولوں سے، اجعلنا کیا بنایا تھا ہم نے، من دون الرحمن آلہہ سوائے رحمان کے، آلہہ کوئی اور الہ، یعبدون جن کی عبادت کی جائے، جن کی عبادت کی جائے۔ غور کر لو آیت پر، وَاسْأَلْ مَنْ، پوچھ اے مخاطب، من ارسلنا جن کو بھیجا ہم نے تجھ سے پہلے اپنے رسولوں سے، اجعلنا کیا بنایا تھا ہم نے، سوائے رحمان کے اور الہ،
جن کی عبادت کی جائے. سن لیا؟ کہتے ہیں اس آیت سے حیات الانبیاء ثابت ہو گئی. یہ ماسٹر اکاڑوی اینڈ کمپنی. اب اس آیت کو اچھی طرح دیکھو. اس لفظ، اس آیت کے کون سا وہ لفظ ہے جس کا یہ معنی ہے کہ دفن کے بعد ارواح بدن میں آ گئے، یا ارواح کا تعلق ابدان انسریہ کے ساتھ قائم ہو گیا؟ کوئی ہے لفظ ایسا؟ اچھی طرح دیکھو، اینکوں والے خوب دیکھو. کس لفظ کا معنی ہے کہ حضرات انبیاء ان قبروں میں زندہ ہیں، روحیں ان جسموں میں واپس آ گئی، یا روح کا تعلق بدن کے ساتھ قائم ہو گیا؟ مطالعہ کرو، مطالعہ، میری طرف نہ دیکھو، آیت دیکھو. اس آیت کا کوئی لفظ ہے ایسا؟ دیانتداری سے بولو. کوئی اشارتاً؟ آیت میں کوئی ایک لفظ بھی نہیں کہ حضرات انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، یا ان کی ارواح بدن میں ہیں، یا ارواح کا تعلق تصرف بدن کے ساتھ قائم ہو چکا ہے. اس آیت میں ایک لفظ بھی نہیں، احتمال کے درجہ میں بھی. بات سمجھ گئے یا نہیں سمجھ گئے؟ صاف مسئلہ ہے. اور عقیدہ کے لیے تو نسکتی، اور ہم نے پڑھا تھا فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ. 14 صدیوں کے مفسرین نے اس آیت کا ایک ہی معنی کیا کہ نبی، غیر نبی، الانفس جمع معرب باللام، سب کی روح موت کے وقت بدن سے نکلتی ہے، بدن میں نہ حیات رہتی ہے نہ ادراک، اور قیامت سے پہلے وہ روح بدن میں واپس نہیں آتی. اسی طرح آپ نے پڑھا تھا انکم بعد ذالک لمیتون. نبی غیر نبی سب کی بات آدم سے شروع کیا، اور پھر ثم انکم یوم القیامت تبعثون. اور میں نے آپ کو ترجمہ دکھایا تھا، بیان القرآن، کشف الرحمان، ماجدی، حقانی، معارف القرآن، ادریسی، شفیع، سب لکھتے ہیں اس کے بعد تم سب مر جاؤ گے، سب، پھر قیامت کے روز زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے. اب یہ آیت ہے، اس میں کوئی ایک لفظ بھی ایسا نہیں جس کا معنی ہو کہ ارواح بدن میں آ گئے، یا ارواح کا تعلق قائم ہو گیا، یا انبیاء قبروں میں زندہ ہیں. ایک بات بھی ایسی آیت میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے. تو پھر اس آیت کو کیوں پڑھا؟ بلکہ مولانا سرفراز خان کا دورہ تفسیر سنیں. دورہ تو ایسا گپے ہی ہیں، کبھی کدھر جاتا ہے، کبھی یہ آیت سنیں. ماں مولانا سرفراز نے خود اپنا ایک واقعہ یہاں ذکر کیا عمر اشروی کے ساتھ. بریلوی اسی آیت کو پیش کرتے ہیں کہ انبیاء کو پکارو، واسأل کا معنی سوال کرو. معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کو پکارنا جائز ہے، ان کی سور و پکار جائز ہے. اور واسأل قبروں کا بھی کوئی تذکرہ نہیں. اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ حاضر ناظر ہے، ہر جگہ پہ موجود ہے، ہر جگہ سے پکارو. تو بریلویوں نے یہ کہا. تو مولانا سرفراز کہتا ہے کہ ایک مسجد کا جھگڑا تھا، ہم جج کے سامنے پھنس گئے، میں اور عمر اشروی. عمر اشروی نے اس آیت کو پیش کیا، دیکھو جی بس سوال کرو. تو غیر اللہ کی پکار جائز ہے، اور قرآن سے فقیر ثابت کرے گا. فقیر ایسے قرآن کے ہاتھ ڈالتا تھا، اور اس نے دونوں مسئلے بیان کیے کہ مدد مانگنا انبیاء سے جائز ہے.
بس المن ارسلنا. تو مولانا سرفراز کہتے ہیں کہ میں نے اسے جواب دیا کہ یہاں پر یہ نہیں مانا سوال کرنے کا. سوال کرنے کا جہاں مانا نہیں، مطلب ہے ان کے کتب، ان کے اتباع، ان کے احوال سے پوچھو، یہ نہیں ہے کہ ان سے پوچھو. تو خیر کہتا ہے جج پڑھا لکھا تھا، تو دوسرے دن جب ہم پہنچے تو جج نے تفسیریں دیکھ لی تھی. تو جج نے کہا بس ٹھیک ہے، مجھے وہ آیت سمجھ آ گئی ہے، مسجد دیوبندیوں کی ہے. تو مطلب یہ ہے کہ خود بس من ارسلنا، اس سے بریلویوں نے کہا کہ انبیاء کو پکارو، انہوں نے کہا کہ سوال کرو. اب ان کا طرز استدلال دیکھیے. انہوں نے کہا جہاں لفظ ہے بس حضرت صاحب کی تقریر شروع ہو رہی ہے، طرز استدلال. اور بس کا معنی ہے سوال کرو. سوال تب ہو سکتا ہے کہ سنتے تب ہیں کہ زندہ ہوں، زندہ تب ہوتے ہیں کہ بدن میں روح ہو، جب تعلق حیات ہو. سمجھے میری بات؟ وسأل سوال تب ہو سکتا ہے کہ سنیں تب کہ زندہ ہوں، زندہ تب ہوں کہ معلوم ہوتا ہے قبروں میں زندہ ہے، قبروں میں زندہ ہے. جی اب یہ طریقہ ہے طرز استدلال. اب ذرا توجہ کر، ایک الزامی گپ لگا رہا ہوں، جواب دیتا ہوں میں. وسأل کا معنی سوال کر. سوال تب ہوتا ہے، نہیں، سوال تب ہوگا کہ پہچانتے ہوں. من ارسلنا ہے نا. سوال تب ہوگا کہ انبیاء کا علم ہو، واقفیت ہو. اور واقفیت ہے صرف 24-25 انبیاء کے نام قرآن میں آئے، اور 1,23,000 الی آخری اللہ نے بتائی نہیں، تو پھر سوال کس سے ہوگا؟ کوئی پتہ نہیں. تو پھر حاضر ناظر مانو نا. تم سے تو بریلوی اچھے رہ گئے. تم مولوی سرفراز خود منہم من لم نقصص پہ خود لکھتا ہے کہ انبیاء کا بہت سارے انبیاء صرف 25-26 نبی ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، اور 1.25 لاکھ 25-26 نکال لو، 1.25 لاکھ 1,24,000 سے تو باقی ذرا اندازہ کر لینا. تو پھر من ارسلنا تو ختم ہو گیا. ایسا گپوٹیشن. اب ذرا بات سمجھنا. دوسرا پہلو کہ اکابر کرنے والے پورے چیلنج سے کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں کسی ایک مفسر نے بھی اس آیت وسأل کا معنی نہیں کیا کہ انبیاء کی قبروں سے جا کے پوچھو. اس لیے کہ انبیاء کی قبریں معلوم ہی نہیں. 14 صدیوں میں سے کسی ایک مفسر کا حوالہ نہیں مل سکتا. ایک. اور اس سے آگے میں بڑھتا ہوں کہ یہ آیت میری دلیل ہے. 14 سال کے مفسر تھانوی تک، ابن مسعود ابن عباس سے لے کر تھانوی صاحب تک، سب کے سب مفسرین متفق ہیں کہ وفات کے بعد انبیاء سے سوال ممکن ہی نہیں، محال ہے. اس لیے اس آیت میں کسی ایک مفسر نے بھی نہیں کہا کہ سوال عن الرسل عن القبور کہ قبر سے جا کے پوچھو. 14 صدیوں کے مفسرین متفق ہیں کہ انبیاء سے براہ راست سوال کرنا ممکن ہی نہیں. لا یمکن السؤال
ممکن ہی نہیں انبیاء سے، تو پتہ چل گیا 14 کے 14 صدیوں کے مفسرین میں سے اگر کوئی ایک بھی اس آدری للہ مذہب کا قائل ہوتا تو وہ لازمی کہتا کہ انبیاء کی قبروں سے پوچھو، اس لیے کہ نبی زندہ ہیں۔ 14 صدیوں کے مفسرین کا کسی ایک کا بھی اس کا قائل نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ پوری امت 14 صدیوں میں عقیدہ وہ ہے جو اشاعت التوحید کا ہے۔ کچھ سمجھ آئیے؟ یہ بات ذرا اچھی طرح سمجھ لو۔ آخر کیا وجہ ہے؟ بس ال آ چکا ہے، حالانکہ آج کا مطلب ہی اور ہے، یا مطلب ہی اور ہے، وہ مطلب ہے ہی نہیں۔ یہاں بس ال کا خطاب نبی پاک کو ہی نہیں ہے، اور سوال سے مراد سوال حقیقی ہے ہی نہیں، یہ آئے گا انشاءاللہ۔ یا تو دلیل نقلی اجمالی از انبیاء، اللہ فرماتی ہیں کہ اے مخاطب تحقیق کر لے، انبیاء سابقین اہل کتاب ان کے شاگرد بھی موجود ہیں، اور ان کے ماننے والے اتباع بھی، آسمانی کتابیں بھی موجود ہیں، انبیاء کی دعوت بھی موجود ہے، تو ان میں تحقیق کر لے کسی نبی نے غیر اللہ کی الوہیت کی دعوت نہیں دی۔ تو صاف واضح مطلب ہے۔ خیر، نبی پاک کو شک تھا کہ اللہ نے فرمایا بس سال، اچھا خیر، اب جب یہ پھنس گئے خود بھی احساس ہوا کہ 14 صدیوں میں سے ایک مفسر نے بھی یہ معنی نہیں کیا کہ قبروں سے جا کے پوچھو، اور یہ ہو ہی کیسے سکتا تھا، انبیاء کی قبریں معلوم ہی کوئی نہیں ہے، تو پوچھے کہاں؟ کون؟ پھر انبیاء کا علم ہی نہیں دیا گیا، سبب پھر پوچھنا کہاں؟ پھر موت کے بعد پوچھنا۔ اب مسئلہ یہ بن گیا کہ اس آیت کے مفسرین نے 8 جواب دیے۔ کیا دیے؟ 8 جواب دیے، اور یہ جواب کیوں دیے؟ کہ سب کا عقیدہ تھا کہ انبیاء قبروں میں زندہ نہیں اور موت کے بعد ان سے سوال ہو سکتا نہیں، اس لیے 8 جوابات تو انہوں نے دیے، لیکن ان میں ایک بھی یہ نہیں کہا کہ چونکہ قبروں میں زندہ ہے۔ اب یہ اس حقیقت کو جانتے تھے، انہوں نے ایک تفسیر لائی کہ بس المن ارسلنا سے مراد ہے معراج کی رات سوال کر لینا۔ سمجھ گئے؟ بس المن ارسلنا سے مراد کیا ہے؟ معراج کی رات سوال کر لینا۔ آپ بولیں گے نہیں تو میں بھی نہیں بولوں گا۔ معراج کی رات سوال کر لینا، بس اس کو اکاڑ بھی لے کے بیٹھ گیا۔ پہلے ہر جگہ پہ شکست کھائی، اب اس کو لے معراج والی رات، بس المن ارسلنا، تو معراج کو سوال کر لینا۔ اب ذرا سمجھو، ہم کہتے ہیں پھر بھی ہماری دلیل ہے، پھر یہ مسئلہ اس بات پہ موقوف ہوگا کہ معراج والی رات یہ اجساد مدفونہ فی القبور یہ نکل کے گئے تھے یا ارواح کی ملاقات تھی؟ اب تو اور بھی پنجابی معنی تل کے نج پھنس گئے، اور بھی کام گڑبڑ ہے۔ آؤ معراج والی توجیہ لے لو، تو پھر انشاءاللہ پتہ چل جائے گا کہ معراج والی رات کس سے ملاقات ہوئی۔ پوری امت متفق ہے، تھانوی صاحب تک، بلکہ ابن القیم نے اجماع نقل کیا کہ انبیاء کی قبور قیامت کے دن کھلیں گی، اور معراج کی جو ملاقات تھی ارواح الانبیاء کی تھی، اور مولانا سرفراز بھی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ ہے۔ مولانا سرفراز بھی یہی لکھتا ہے، سرفراز خان صفدر تک کہتے ہیں کہ جو معراج میں آسمانوں پہ ملاقات ہوئی ہے بیت المقدس میں،
تو وہ اروا اتیا ہونا کا بے ارواح الانبیاء، اجسا کسی ایک نبی کا بھی جسم قبر سے نکل کے نہیں گیا، تو معلوم ہوتا ہے معراج کی رات تک تو انبیاء کی ارواح ابدان میں نہیں تھی۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آیا کہ نہیں؟ تو یہ ہماری دلیل بنے گی، ان کی دلیل بنے گی؟ پھر بھی ہماری دلیل تو بس المن ارسلنا پہ میں نے آپ کے سامنے تین باتیں رکھی۔ ایک بات یہ رکھی کہ اس آیت کے کسی لفظ میں نہ حیات کا تذکرہ، نہ انبیاء کا تذکرہ، نہ اعادہ ارواح کا تذکرہ، نہ تعلق بالابدان کا تذکرہ کسی ایک لفظ میں بھی نہیں۔ اور عقیدہ تب ثابت ہوتا ہے کہ نص قطعی ثبوت قطعی دلالت ہو، کچھ مناسبت ہو۔ دوسری بات میں نے یہ عرض کی کہ اس سے بریلویہ کا استدلال ہے حاضر ناظر پر، دعا پکار پر۔ وہ کہتی ہیں کہ وسأل جہاں قبروں کا تو لفظ ہی نہیں، یہ ویسے بات ان کی ٹھیک ہے، اگر اس طرح بنانا ہے تو پھر جہاں تو کوئی قبروں کی قید نہیں ہے کہیں سے سوال، تو وہ کہتے ہیں پھر تو ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہیں اور ان سے حاجتیں طلب کرنا، مدد مانگنا یہ جائز ہے۔ تو اب جو جواب تم بریلویوں کو دو گے پھنس کے، تو وہی جواب ہماری طرف سے قبول کر لینا۔ اور بریلویوں کا استدلال تم سے زیادہ مضبوط ہے، تم تو قبروں کی قید لگاتے ہو جہاں قرآن میں تو کوئی قبریں نہیں ہیں۔ جہاں بھی یوں سوال کرو تو ظاہر بات ہے جب قبروں کی قید نہیں، سوال مطلق ہے ان قید القبور، تو حاضر ناظر ہونا بھی ثابت ہوگا اور مدد مانگنا بھی ثابت ہوگا۔ پھر تیسری بات میں نے کہی کہ تمام مفسرین میں سے ایک مفسر 14 صدیوں کا ایسا نہیں جس نے یہ معنی کیا ہو جو ماسٹر اکاڑوی وغیرہ کر رہے ہیں۔ ایک طرف اکابر کی اندھی تقلید اور ایک طرف قرآن میں تفسیر بالرائے اور اپنی دخل اندازی اور بقول اپنے خود تعریف کرنا۔ اور پھر میں نے آپ کو کہا کہ 14 صدیوں کے مفسرین اس بات پہ متفق ہیں کہ انبیاء سے موت کے بعد سوال ممکن ہی نہیں، محال ہے۔ اس لیے انہوں نے اس آیت کے 8 جواب تو دیے، لیکن یہ نہیں کہا کہ چونکہ زندہ ہیں اور قبروں سے سوال کر لیں۔ معلوم ہوتا ہے 14 صدیوں کے مفسرین کا عقیدہ بھی شیوع توحید والا ہے۔ اور اگلی بات جب یہ پھنس گئے تو انہوں نے کہا کہ ایک احتمال آ رہا ہے فی لیلۃ المعراج، معراج والی رات، تو معلوم ہوتا ہے معراج کو سوال کر لینا۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں اسی کو ان کو جہاں بیتی پھنسے اس کو پھنسا، اس کو کہا اسی پہ پکا ہو جا، معراج والی رات۔ اب یہ تحقیق ہوگی کہ معراج والی رات یہ جسم قبروں سے نکل کے گئے تھے یا ارواح، اسی سے پتہ چل جائے گا ارواح الانبیاء تھے۔ اور اگر یہ جسم گئے تھے تو بات تمہاری پھر بھی نہیں بنتی، تمہاری بات پھر بھی نہیں بنتی، انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں۔ اور سب امت کے نزدیک وہ ارواح تھی، ایک جسم بھی قبر سے نہیں نکلا، تو پھر بات ہمارے والی ہے کہ انبیاء کی ارواح ان کے اجساد میں بھی نہیں ہے، اور اجساد قیامت تک اسی طرح اموات الغیر و احیاء کا فرد ہے، الموتا کا فرد ہے، فیم سے کلتی والا قانون ان پہ بھی نافذ ہے۔ اور وہاں روحانی ملاقات تھی ارواح کی، تو اس سے پھر للڑوں کا کیا ثابت ہوگا؟ اس سے تو ہمارا عقیدہ ثابت ہوگا۔ نماز پڑھ لیں۔